بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے. اس کے چند دنوں کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. اب یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے لوگوں، ڈرو اس دن سے جس دن میں تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت. پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے. نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا صلہ ملے گا، انعام ملے گا. اگر برا عمل کیا ہوگا تو اس پہ سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. کسی نے کوئی نیک کام کیا ہو اور اس پر اللہ ثواب نہ دے، اس کے اعمال میں نہ لکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہو. کیا ہے تو ضرور اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے. کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا پھر بھی اس کے اعمال نامے میں گناہ لکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہو. ذرہ برابر ظلم نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، ایک آخرت کی زندگی بھی ہے. مرنے کے بعد ایک زندگی بھی آنے والی ہے، لامحدود زندگی. اصل زندگی وہی. ہمیں دنیا کا یقین ہے کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا کو، دنیا کے حسن کو، دنیا کی خوبصورتیوں کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو، شجر کو، حجر کو، اور دنیا کے فلک بوس عمارتوں کو، اونچی اونچی عمارتوں کو. اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے ہونے کا یقین. تو جس طرح دنیا کے ہونے کا ہمیں یقین ہے، ایسے ہی چونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایسے ہی ہمیں آخرت کا بھی یقین ہونی چاہیے. جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے تو پھر آخرت کا زمانہ شروع ہو جائے گا. آخرت کی منزلیں شروع ہو جائیں گی. وہاں پر ہمیں جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آخرت کے بارے میں بتلائی ہیں، جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آخرت کی سزاؤں کے بارے میں، سب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ ہمیں یقین ہو جائے. جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے دنیا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اسے دنیا کی حسن، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی سب چیزیں دکھائی دیتی ہیں. بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا آخری وقت آ جائے گا، موت آ جائے گی، تو پھر ہماری آنکھ کھلے گی، حقیقی آنکھ کھلے گی. تب ہمیں عین یقین حاصل ہو جائے. ہم چونکہ ایمان والے ہیں، مؤمن ہیں، اس لیے ہمیں اللہ پر، اس کے رسول پر یقین ہے کہ انہوں نے جو بھی غیب کی باتیں بتائی ہیں کہ جنت ہے، جنت میں فلاں نعمتیں ہیں،
جہنم ہے، جہنم میں فلاں فلاں عذاب ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب فانی، کل من علیہا فان، دنیا میں رہنے والی ساری چیزیں فانی ہیں، کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی خوشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا کی راحت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا کا غم یہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، دنیا کی مصیبتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، تو یہ سب فانی ہیں۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ ملے، آخرت کی راحت، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ملے۔ اسی طرح سے آخرت کی سزائیں، آخرت کی تکلیفیں، آخرت کے عذابات وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اما الذین سعدوا ففی الجنہ خالدین فیہا ما دامت السماوات، جو نیک بخت ہوں گے، خوش نصیب ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، وما ہم منہا بمخرجین، اور لیکن اللہ کہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے، ہمیشہ ہمیشہ انہیں جنت میں رکھا جائے۔ اب ان کو جو بھی چیزیں ملیں گی سب کے سب ہمیشہ کے لیے، لیکن دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ہم چاہے کتنے بھی بڑے مالدار ہوں، مالداری ہمیشہ رہے کوئی گارنٹی نہیں، کب جو ہے وہ سڑک پر آ جائیں، کب فقیر ہو جائیں، کب بھکاری ہو جائیں، بول نہیں سکتے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جو بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ، جہنم میں وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اپنے تکلیفوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ اصل چیز جو ہے آخرت ہے، اور آخرت کی ساری چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب ایک عقل مند کو چاہیے کہ جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہوں اسی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب آخرت اور آخرت کی ساری چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو وہاں کی خوشی اصل خوشی ہے، وہاں کا غم، وہاں کی تکلیف اصل ہے۔ اب ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کی خوشی کا، نہ دنیا کے غم کا، دنیا کی راحت کا، دنیا کی مصیبت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر جو سود کے بارے میں احکام بیان فرمایا، اب اس کے بعد بھی قرض سے متعلق، دین سے متعلق احکام بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، طریقہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی احکامات بیان ہوتے ہیں، شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں، ہم لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کراتا ہے تاکہ ان چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کوئی قانون نہیں، کتنے مسلمان بھائی ہیں الحمدللہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، چاہے تو روزے نہیں رکھ سکتے، کیا وجہ ہے؟ کیا ملتا ہے ان کو دنیا میں تو کوئی ملتا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں ملتا، پھر بھی رکھتے نہیں، کیا اللہ کا خوف، آخرت کا خوف۔ کتنے مسلمان بھائی ہیں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خوف، آخرت کی فکر دلاتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، تو جہاں بھی احکامات بیان ہوتے ہیں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی یاد دہانی کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر آخرت کا استحضار ہو جائے، کیونکہ جب آخرت کا استحضار ہو جائے گا تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے فرائض پر فرائض کی پابندی ہو جائے گی، واجبات کی پابندی ہو جائے گی، سنتوں کی پابندی ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے خوف ہی کی وجہ سے آدمی یہ تمام کام کرتا ہے، آخرت کے خوف ہی کی وجہ سے یہ تمام کام کرتا ہے۔ تو اسی مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ جہاں بھی احکامات آتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ
یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں یہ آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ واقعہ لکھا ہے بڑا ہی عبرت آموز ہے، تو واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں عبید ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بڑے فصیح اللسان تھے، بہترین ان کی جو ہے خطابت جو ہے ان کی بہت مشہور تھی، لوگ ان کے بیانات سن کے دھاڑے مار کے روتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی وہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ بھی روتے تھے۔ تو ایسے بڑے اللہ والے تھے، تابعی تھے لیکن صحابی نہیں تھے۔ اس وقت مکے میں ایک شادی شدہ نوجوان حسین اور خوبصورت عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ آدمی چاہے کتنا بھی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، جب حسین عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا پورا تقویٰ پانی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ عورتیں ایسی ہیں، شیطان کی وہ جال ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسی ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ عورتوں کے ذریعے سے ہمیں اپنی جال میں پھنساتا ہے۔ تو یہ عورتیں کیا ہیں؟ جال ہیں وہ شیطان کی، اب ان کے ذریعے سے اپنی جال میں پھنساتا ہے کون؟ شیطان۔ تو بہرحال اس کے حسن کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے شوہر کے سامنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے کہنے لگی کیا کوئی شخص اس چہرے کو دیکھے اور وہ اس پہ فریفتہ نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے حسن پہ اسے ناز تھا، میرا اتنا خوبصورت چہرہ ہے، واقعہ تو وہ خوبصورت تھی کہ اس چہرے کو کوئی دیکھے اور اس پہ فریفتہ نہ ہو، اس پہ عاشق نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا ہاں مکے میں ایک صاحب ہیں، ایک اللہ کے ولی ہیں عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ تم پر فریفتہ نہیں ہوں، تمہاری جال میں نہیں پھنسی۔ اس نے شوہر سے اجازت کی مجھے ایک موقع دو، میں آزما کے دیکھتی ہوں، میں ان کو جو ہے کس طرح سے اپنی محبت کی جال میں پھنسا دی۔ چنانچہ شوہر نے اجازت دے دی۔ اب وہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں بیان کیے۔ اس کے بعد جب باہر آئے تو یہ عورت گئی اور کہا جا کے کہ میں آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر مسجد حرام کے ایک طرف کنارے میں لے کر گئی۔ حضرت نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کیا کیا، فوراً اپنا جو اسکارف تھا اس کو ہٹا دیا۔ حسن جو ہے بہت زیادہ تھا۔ فوراً حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی بندی اللہ سے ڈرے، کیا کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ پر فریفتہ ہو گئی، میں آپ کے عاشق ہو گئی ہوں، آپ ذرا سوچیے میرے بارے میں اور کیجیے۔ یعنی مطلب یہ کہ گناہ کی دعوت دے رہی۔ تو حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے سے چند سوالات کروں گا، اگر تو نے ان کے صحیح جوابات دیے تو میں تم نے جو درخواست کی ہے اس پہ غور کروں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اب اگر تمہاری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آ جائے تو کیا تب بھی تم یہ خواہش کرو گی گناہ کرنے کی؟ نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ پھر حضرت نے پوچھا قیامت کے دن اعمال نامہ پیش کیا جاتا رہے گا، اب تمہیں معلوم نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو کیا تب بھی تمہیں یہ گناہ کی خواہش ہوگی؟ تو نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ پل صراط پر سب کو پار کیا جائے گا، پل صراط پار کر کے ہی جنت میں جانا، ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پل صراط پار کرے گا، اب تمہیں بھی پار کرنا ہوگا، تو کیا اس وقت تمہیں یہ ایسے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟
اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت نے کہا تم کو حساب دینے کے لیے، اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، کیا تب بھی تمہیں اس گناہ کی خواہش ہو؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو حضرت نے اس انداز سے اس کو سمجھایا کہ اس کے دل پر اثر، اس کی دل کی کائنات بدل گئی، روتی ہوئی گھر گئی اور جا کر اس نے کہا کہ واقعتاً آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیتے، اس کے بعد سے اس کی جو بھی دنیا کی لذتیں تھیں وہ سب آخرت کی لذتوں سے بدل، بہت بڑی عابدہ بن گئی، عبادت گزار بن گئی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ جو خوف ہے، اللہ کا خوف، آخرت کا استحضار، بہت بڑی نعمت۔ یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کیونکہ صرف ایمان کافی نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے صالحات کی بھی ضرورت ہے، گناہوں سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ یہ کب حاصل ہوگا کہ آخرت کا استحضار اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی برکت سے کیا ہے یہ آخرت کا استحضار نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ مال نامی ہونا ضروری، پڑھنے والا۔ اب وہ مال نامی ایک تو قدرتی ہے جیسے سونا چاندی، اس میں تو زکوٰۃ واجب ہی ہے، اور ایک ہے سونا چاندی کے علاوہ دوسرا مال جو بھی، دوسرے مالوں میں زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جبکہ اس میں تجارت کی نیت، تجارت کی نیت نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔ تاکہ ہیرے جواہرات، ڈائمنڈ، ان کی زکوٰۃ نہیں، چاہے کتنی بھی قیمت ہے۔ ہاں اگر ان سے تجارت کرنا مقصد ہے، تجارت کرنے کا ارادہ ہے تو پھر ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے زمین ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا، بیچنے ہی کے ارادے سے خریدا، لیکن بعد میں ہے نا ہماری نیت بدل گئی، اپنی ذاتی استعمال میں لانے کا ارادہ کر لیا، تو اب بھی زکوٰۃ واجب نہیں، حالانکہ خریدنے کے وقت میں تجارت کی نیت تھی، بیچنے ہی کے ارادے سے خریدے، لیکن بعد میں کیا کر لیا ہم نے، وہ زمین اپنے ذاتی کام میں لے کر آ گئے، وہاں اپنی کوئی دکان بنانی، اپنا کوئی گھر بنانی، تو چونکہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیے تو اب وہ تجارت کی نہیں رہی، لہٰذا اس میں بھی زکوٰۃ واجب۔ اسی طرح سے ایک زمین یا ایک گھر خریدے تھے، مقصد کیا تھا، بیچنے کا، تجارت کا ارادہ تھا، لیکن ارادہ بدل گیا بعد میں، بیچنا نہیں بلکہ کرائے پہ دینا ہے، کرائے پہ دیں گے، کرائے کا نفع اٹھائیں گے، یہ ارادہ ہوگا، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں، صرف کرائے پہ زکوٰۃ واجب، اب وہ گھر کے اوپر زکوٰۃ۔ اسی طرح ایک زمین خرید تو لیے، پیسے دے ڈالے، سب کر ڈالے، لیکن ابھی رجسٹر ہوا نہیں، ہمارے ہاتھ میں آیا نہیں، وہ پترم سے آیا نہیں، زمین ہمارے قبضے میں نہیں ہے، تو جب تک قبضے میں نہ آئے تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ تو یہ سب جو ہے تجارت کے لیے جو چیزیں خریدے ہیں اس میں یہ سب شرط ہیں۔ پانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو مستری رہتے ناپاک پانی سیمنٹ میں بالوں میں ملا کر گارا بنا دیتے ہیں، ناپاک پانی، تو اب وہ کیا ہے، وہ گارا پاک ہے کہ نا، تو کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سکتے کوئی حرج، کیونکہ اس کو سکھاتے، اس کے بعد پانی ڈالتے 2-3 بار، اس لیے وہ پاک۔ اس
اسی طرح سے اور ایک مسئلہ، سیپٹک ٹینک بنتے گھروں میں، اس کے باوجود بور ڈالتے ہیں، کتنا فاصلہ ہونا دو میں؟ سیپٹک ٹینک میں ہمارا کیا پیخانہ پورا جمع ہوتا ہے، اب اس کے باوجود بور ڈالتے ہیں، یعنی تو کنواں بازو میں ہوتا ہے یا تو ہینڈ پمپ ہوتا ہے، چنئی میں شہر میں بہت سی جگہ ہے، تب کیسا ہے، کتنا فاصلہ ہو؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 ہاتھ کا فاصلہ ہو، 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا، تو 5 ہاتھ بولے تو 7.5 فٹ ہو۔ لیکن اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ فٹ کا اصل کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پانی ہم نکال رہے ہیں یا کنواں جو ہے ہینڈ پمپ ہو یا بور پمپ ہو، اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، وہ دیکھنا۔ وہ جو سیپٹک ٹینک ہے اس میں سے لیک ہو کر، آج کل ایسا لیک ہوتا نہیں، اتنا مضبوط بنا دیتے، چاہے بازو ہی بھی کیوں نہ ہو، اثر اگر ظاہر ہوتا ہے تو ناپاک، نہیں ہوتا ہے تو نہیں، تو اثر ظاہر ہوتا کہ نہیں وہ دیکھنا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے بچے ہمیں کبھی پیار کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے بچوں، تب وہ بچے کیا کرتے ہیں، کھائی کروا، وہ چھوٹے بچے منہ بھر کے اگر کھائی کر دیے تو وہ بھی ناپاک ہے۔ کئی جو کئی کا جو بھی مانتا ہے نا جمع ہو جاتا ہے، ہمارے کپڑے میں لگ جاتا ہے، آلائش جو پڑ جاتی ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ اسے جو ہے اگر کپڑے میں پڑ جائے بولے تو اسے وہاں تک پکڑ کے 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑ کے دھونا، تبھی وہ پاک ہو۔ تو یہ چند مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔